ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کنول. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا. کیسے ہیں پیاری ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 36 کے ساتھ. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی فریش ہونے چلا گیا تھا. زویا بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی. آریز فریش ہو کر باہر آیا تو زویا فوراً ہی اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کام میں مصروف ہو. ایزل اور میں صرف دوست ہیں آریز، وہ خاصا جتاتے ہوئے بتا رہی تھی. دوست؟ ساتھ کھانا پینا کرنا، ہوٹل آنا جانا کرنا، یہاں تک کہ اس کا کوٹ تمہارے کاندھے پر ہونا. آریز کا لہجہ مانا نارمل تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل نارمل نہیں تھیں. وہ گرے آنکھیں بہت گہری تھیں، بہت شارپ. اس نے مجھے ٹھنڈ لگنے پر انسانیت کی خاطر کوٹ آفر کیا تھا اور میں نے منع کر دیا. اور ہم ایک ہی ہوٹل میں رہتے ہیں، تو اگر لفٹ میں آنا جانا ہو رہا ہے اتفاقاً تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ زویا نہایت ہی غصے میں بولی. میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا زویا، بتایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نام کسی دوسرے مرد کے ساتھ چھپے. اس لیے اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار تم خود ہو. وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر اس کی جانب دیکھ نہایت لاپرواہی سے گویا ہوا. یعنی ایزل پر وہ الزام تم نے لگوایا ہے؟ اس کا لہجہ ابھی بھی مشکوک تھا، امید بھرا کہ شاید وہ نہ کہہ دے. اور وہ چاہتی تھی کہ وہ نہ کرے. ہاں، زویا حیران رہ گئی تھی اس کی شفافیت دیکھ. کتنے دھڑلے سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اقرار کر رہا تھا کہ ایزل کا کیریئر تباہ کرنے والا، اس پر جھوٹا الزام لگانے والا وہی ہے. اور مجال ہے اس بندے کی آنکھوں میں ذرا شرم و لحاظ ہو، ذرا لحاظ ہو کہ اس نے ایک انسان کا پورا کیریئر داؤ پر لگا دیا ہے. ایزل اوروں کی طرح برا ہوتا تو شاید زویا کو کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور اس پر جو الزام لگا وہ نہایت ہی گھٹیا ہے. اگر اس کے چھوٹے ریپ کی خبر میڈیا میں پھیل گئی تو یقیناً اس بیچارے کا پورا کیریئر تباہ ہو جانا تھا. تم سائیکو ہو آریز، وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی غم و غصے سے چیخی تھی اس پر. جب کسی سے مدد مانگنے آتے ہیں نہ زویا تو اس سے برا بھلا نہیں کہتے. آریز مغرور سے لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ مدد مانگنے آئی ہے یہاں. اور تم فری میں مدد تو کرو گے نہیں؟ یقیناً وہ سوال نہیں تھا. وہ اسے جتا رہی تھی کہ وہ بخوبی واقفیت رکھتی ہے کہ گیون اینڈ ٹیک کا رول اپلائی کرے گا. ہے کیا تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے سوائے اپنی اس کمزور سی باڈی کے؟ اس کی گرے آنکھیں اس لمحے زویا کا سر سے پاؤں تک تنقیدی جائزہ لے رہی تھیں. آریز نے جس بے نیازی اور مغروریت سے یہ جملہ ادا کیا وہ زویا کے تن بدن میں آگ لگا گیا. اس سے زیادہ ذلت اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی. لگا جیسے کرارے دار تماچا ہو جو چہرے پر رسید ہوا. اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا. تم نہایت ہی ایک گھٹیا اور سائیکو انسان ہو آریز ملک. وہ دانت پیستے ہوئے مارے غم و غصے کی شدت کے پورا ہلتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا کر بولی. تمہیں واقعی لگتا ہے تمہیں یہی بولنا ہے مجھ سے اس وقت؟ مقابل کا لہجہ چیلنجنگ تھا. جہاں وہ غصے کی شدت سے پاگل ہو رہی تھی وہی مقابل بالکل پرسکون انداز میں کھڑا تھا. اگر تمہیں لگتا ہے نا میں تم سے بیٹھ کر یہاں منتیں کروں گی، تمہارے پاؤں پڑوں گی تو بھول جاؤ. وہ قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال شعلہ بار لہجہ لیے اور را کر بولی. پھر اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتی باہر کی جانب جانے لگی. ہیلو، ہاں میڈیا کو خبر. ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے سیل پیچھے سے جھپٹ لیا گیا. وہ آہستگی کے ساتھ پیچھے مڑا تو زویا سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس پر دھاڑی. آریز ملک، کیا تم تب تک نہیں رکو گے جب تک وہ تباہ نہیں ہو جاتا بیچارہ؟ میں تباہ نہیں کر رہا اسے، تم نے کیا ہے زویا. اس نے سارا ذمہ زویا کے کندھے پر ڈال دیا تھا. زویا اپنے سامنے کھڑے شخص کو بے یقینی کے عالم میں تکنے لگی. کوئی اتنا بے حس اور شفاق کیسے ہو سکتا تھا؟ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اس کا سیل اپنے ساتھ لے جانے لگی.
تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میرا سیل لے جانے سے تم معاملہ روک سکتی ہو؟ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ مقابل اس کے پیچھے سے آ کر اس کی کلائی پکڑ کر پوری فورس کے ساتھ اپنی جانب موڑتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پلے فل انداز میں پوچھ رہا تھا. اور اس لمحے زویا کو اندازہ ہوا کہ ہاں، وہ سچ کہہ رہا ہے. وہ سیل لے جانے سے معاملہ نہیں روک سکتی. مقابل کے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں اپنا کام کروانے کے. ایزل کے پورے کیریئر کا سوال تھا. وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے کسی اور کی پوری زندگی کو کیسے تباہ ہونے دے سکتی تھی؟ وہ بھی تب جب وہ جانتی تھی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ایزل کے ساتھ. ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ مقابل نے اس کے ہاتھ سے اپنا سیل واپس لے لیا. زویا کو وہیں سوچتا ہوا چھوڑ کر اس نے کال دوبارہ ملائی اور سیل کان سے لگایا، اور اگلے ہی لمحے کسی نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑا. وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گیا. سرمئی آنکھوں والی وہ نازک صفت لڑکی اب اس کی کمر سے لگی ہوئی تھی. پھر اس نے ایک لفظ نہ کہا. کال ڈسکنیکٹ کر کے سیل سامنے صوفے کی جانب لاپرواہی سے اچھال دیا. اب اگلا سین. صبح جب وہ آریز کے کمرے سے نکل کر لفٹ میں داخل ہوئی تو لفٹ میں موجود باقی لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں. سب جانتے تھے کہ جس فلور سے وہ آ رہی ہے وہاں آریز ملک کا روم ہے یا تو پھر تحریم کا. جو زویا کی حالت تھی، بکھرے ہوئے بال، پھیلا ہوا کاجل، ہونٹوں کی سرخی بالکل غائب. اسے دیکھ کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ تحریم کے کمرے سے تو نہیں آ رہی. بچہ آریز ملک کا کمرہ، اور جب ایک خوبصورت لڑکی ایک بزنس ٹائکون کے کمرے سے باہر نکلے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ ہر عقل مند سمجھ سکتا تھا. مگر زویا کو اپنے ارد گرد ہونے والی چیمگوئیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں. جو ہے سب آریز ملک کا ہے. وہ جب چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، اور جب دل بھر جاتا ہے اسے سائڈ کر دیتا ہے. وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ پر بے سد سی لیٹ گئی. لمحہ بھر میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. یہ وہ آریز ملک نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی. یہ تو کوئی اور ہی تھا. اب اگلا سین. وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی جب اس کی نگاہ سامنے سے رینگتے ہوئے آتے سانپ پر پڑی. نور کا دم خشک ہوا. کون نہیں جانتا کہ ایمیزون کے سانپ کتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ لمحہ بھر میں انسان کو موت سے ہمکنار کر دیں. وہ سانپ تیزی سے رینگتا ہوا اسی کی جانب آ رہا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چیختی، چلاتی، مدد کے لیے پکارتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. مانا وہ موت سے خوفزدہ ہوئی تھی لمحہ بھر کے لیے، لیکن پھر یہ سوچ مسکرانے لگی کہ یہ اس تکلیفوں بھری قید سے آزادی ہے. میں تو مر بھی جاؤں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لڑکی اس قدر مایوسیوں کا شکار ہو چکی تھی کہ زندگی جینے کی کوئی امنگ ہی نہیں باقی بچی تھی اس میں. وہ خاموشی سے سانپ کو اپنی جانب آتا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈسا. آہ! تکلیف کی شدت سے اس کی گرہ ہوا میں بلند ہوئی. سانپ جتنا زیادہ آپ سے خطرہ محسوس کرے گا اتنی ہی زور سے آپ کے کاٹے گا. کیونکہ وہ تو ہل بھی نہیں رہی تھی، اس لیے سانپ کو اس سے زیادہ ڈر محسوس نہیں ہوا. یہی وجہ تھی کہ وہ ہلکا سا کاٹ کے رینگتا ہوا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا. وہ سانپ کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس کا پاؤں سوجنا شروع ہو گیا. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. وہ ابھی لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے اپنی ماں کو تیزی سے باہر کی جانب جاتے دیکھا. آپ کہاں جا رہی ہیں اتنی جلدی میں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ایک ابرو جھکا کر تجسس سے پوچھنے لگا. وہ لڑکی نور، اس کا پتہ چل گیا ہے. اطلاع ملی ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے. سیمان نور کی بات سنتے ہی مقابل کو بری طرح شاک لگا. کیا؟ وہ برق کی پھرتی سے کھڑا ہوا تھا. تم چل رہے ہو میرے ساتھ؟ سیمان نور جلد بازی میں تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ شہریار کے چہرے کے رنگ اڑ گئے ہیں. اس کی پیشانی پر پسینہ چھلک آیا ہے. نہیں، ویسے کس ہسپتال میں ہے؟ بہت مشکل تھا اس لمحے نارمل ایکٹ کرنا، لیکن اسے تو کرنا ہی تھا ورنہ اس کی ماں کو شک ہو جاتا. وہ اسے ہسپتال کا نام بتا کر تیز قدم لیتی وہاں سے چل دیں.
اور بس ان کا جانا تھا کہ وہ بھی تیزی سے گھر سے نکلا. وہ تو اسے ٹری ہاؤس میں چھوڑ کر آیا تھا. پھر وہ ہسپتال کیسے پہنچ گئی؟ اس نے شارٹ کٹ لیا تھا. چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے سب سے پہلے نور تک پہنچنا تھا. وہ ہسپتال پہنچا تو خود سے پہلے ہسپتال کی پارکنگ میں غازیان اور ملائکہ بیگم کو اس نے گاڑی سے اترتا ہوا دیکھا. ابھی وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا کہ دوسری گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے علیان اور فیروز صاحب کی گاڑی سے تیزی سے اترتے نظر آئے. او شٹ! شہریار ان سب کو دیکھ اندازہ لگا چکا تھا کہ ہسپتال والوں نے نور کی فیملی کو خبر کر دی ہے اور وہ اس سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں. اس نے نہایت ہی غصے میں جھنجلا کر اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ ویل پر مارا. اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ بغیر ان سب سے لڑے وہ نور کو نہیں لے جا سکتا. وہ بھی گاڑی سے تیزی سے اتر کر اب ان کے پیچھے ہو لیا. ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ ہاں ڈاکٹر، نور کو کیا ہوا ہے؟ ملائکہ بیگم اپنی ڈاکٹر سے پوچھ ہی رہی تھیں کہ علیان بے صبری سے استفسار کرنے لگا. انہیں سانپ نے کاٹا ہے. زہر پورے جسم میں پھیل گیا تھا. یہ تو اچھا ہوا کہ انہیں ٹھیک وقت پر یہاں لے آیا گیا، ورنہ ان کی موت ہو سکتی تھی. علیان کو لمحہ بھر کے لیے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا. نور کے مرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ. وہ کیسی ہے ڈاکٹر؟ علیان کی بےتابی و بے صبری اس لمحے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اب وہ خطرے سے باہر ہیں. زہر نکال لیا ہے ہم نے، مگر ان کی باڈی بہت ویک ہے. ہم انہیں کچھ دن ہسپتال میں ہی رکھیں گے. ڈاکٹر جب علیان کو نور کی حالت سے آگاہ کر رہے تھے تو شہریار پیچھے ہی کھڑا تھا. شکریہ ڈاکٹر، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اسے بچا کر. علیان کا شکر گزار ہونا شہریار کے ٹیمپریچر کو ہائی کر گیا تھا. آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں مسٹر، اقرار کا کریں جو انہیں صحیح وقت پر یہاں لے آئے، ورنہ ہمارے لیے انہیں بچانا ناممکن تھا. اور اتنا کہتے ہوئے جب ڈاکٹر نے پیچھے کی جانب اشارہ کیا تو سب لوگ ڈاکٹر کے پیچھے موجود شخص کی جانب متوجہ ہوئے. اور اس لمحے ملائکہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں. اقرار؟ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ 50 سالہ شخص جو اپنے سیل پر کسی سے بات کرنے میں مشغول نظر آ رہا تھا، ملائکہ بیگم کے نام پکارے جانے پر ان کی جانب متوجہ ہوا. ملائکہ؟ جتنا حیران ملائکہ بیگم تھیں اس سے کہیں زیادہ حیران وہ سامنے کھڑا شخص تھا. وہ لڑکی، اس شخص کو ملائکہ بیگم کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانے میں وقت نہیں لگا تھا کہ جس کی جان بچا کر وہ یہاں تک لایا ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیٹی ہے. وہ نور ہے، تمہاری بیٹی. غازیان جو ان کے برابر میں ہی کھڑا تھا وہ حیرت سے نور کے والد کو دیکھنے لگا. اور وہ اکیلا نہیں تھا جو حیرت کے غوطے کھا رہا تھا. علیان، شہریار، فیروز صاحب تینوں ایک ہی عالم میں تھے. ملائکہ بیگم نے میری بیٹی نہیں کہا، تمہاری بیٹی کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں وہ نور کی حفاظت نہیں کر سکتی ابھی، لیکن سامنے کھڑا شخص بآسانی کر سکتا ہے. وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ علیان ہو، زرمین خاتون ہو یا سیمان نور، سب سے لڑ سکتا ہے. ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ باہر سے گرجدار فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں. سب جگہ خوف و ہراس پھیل گیا. لوگ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگے. علیان نے فوراً ہی اپنی پینٹ میں لگی گن نکال لی. وہ اسی کے گارڈز تھے جو باہر سیمان نور کے بھیجے ہوئے غنڈوں سے لڑ رہے تھے. جب وہ لوگ فائر کرتے ہوئے کوریڈور میں آئے تو شہریار فوراً ہی حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ملائکہ بیگم اور غازیان کو لے کر قریب والے روم کی جانب دوڑا. جب وہ واپس باہر آیا تو اس نے علیان کو ان لوگوں کے ساتھ لڑتے دیکھا. علیان بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے ان لوگوں سے مسلسل لڑ رہا تھا. وہ سب بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سبھی کے چہرے بلیک ماسک سے کور تھے. شہریار کے پاس گن نہیں تھی، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی گن چھیننا ہی اس کا پہلا مشن تھا. وہ حسین لڑکا دور سے بھاگتا ہوا آ کر ایک لڑکی کو زوردار لات مار کے زمین بوس کرنے میں کامیاب ہوا. شہریار نے اپنے جوتوں سمیت اس کے منہ پر زوردار لات ماری تھی جس کے سبب سامنے والے کا جبڑا تک ہل گیا تھا. شہریار نے برق کی پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کی گن والا ہاتھ موڑ کر گن چھینی. وہیں نیچے بیٹھے بیٹھے اس نے سامنے موجود لڑکوں کے پاؤں پر فائر چلا دی تھی. اور لوگوں کو جلدی بھیجو. علیان کو محسوس ہو گیا تھا
وہ اور شہریار اتنے سارے لوگوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ چونکہ وہ کوریڈور میں تھے اور وہاں کوئی پلر تک نہیں تھا کہ وہ چھپ سکتا، اس لیے وہاں رکھی لوہے کی چیئرز جو 4 کا سیٹ تھا انہیں اٹھا کر کھڑا کرتا، اب اس کے پیچھے آڑ بنا کر چھپ کر بیٹھا۔ اگلے ہی پل اس نے فوراً اپنا سیل نکال کر فیض کو کال ملائی۔ اس رات کے بعد آلیان ایک بار بھی عائزہ کے پاس نہیں گیا تھا، نہ ہی کوئی صفائی پیش کی اپنے عمل کی، نہ ہی اس سے اپنا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کوئی منت سماجت کی۔ اس کا مائنڈ اب مکمل کلیئر ہو چکا تھا کہ اسے صرف نور چاہیے، وہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ چھوٹی مرغی تم فکر مت کرنا، تمہارا الیان تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ دل ہی دل نور سے ہم کلام ہوا۔ دیر سے ہی صحیح اسے سمجھ آ گئی تھی، اسے نور کے سوا اپنی زندگی میں کچھ نہیں چاہیے۔ آلیان کے گارڈز کے آنے کے بعد معاملہ مزید گمبھیر ہوا۔ وہاں مسلسل فائر چل رہی تھی، ایسی فائر جو لوگوں کا دل دہلا دیں۔ پورے ہسپتال میں خوف و ہراس کا عالم تھا۔ مسلسل پولیس سے رابطے کی کوشش کی جا رہی تھی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے۔ شہریار کے دماغ میں ان لوگوں سے لڑتے وقت صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ اسے اپنی بیوی کو ان لوگوں سے بچا کر بحفاظت اپنے ساتھ لے کر جانا ہے واپس۔ ایک گولی اس کے الٹے بازو میں پیوست ہوئی، لیکن اسے کب پرواہ تھی؟ گولی مارنے والے کی ڈائریکٹ گردن دبوچ کر اسے دیوار سے لگا دیا تھا اگلے ہی لمحے اپنے سیدھے ہاتھ سے۔ پھر اپنے زخمی ہاتھ میں گن لیے اس لڑکی کے دونوں پاؤں پر فائر کر کے اسے وہیں پھینک دیا تھا۔ ابھی اس لڑکی کو نیچے پھینکا ہی تھا کہ اس کی نگاہ ایک لڑکے پر گئی جو نور کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شہریار کی جان نکلی، وہ بغیر فائرنگ کی پرواہ کیے تیزی سے اس لڑکی کے پیچھے روم میں پہنچا۔ روم میں پہنچتے ہی جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اس لڑکے کی گن کا نشانہ بیڈ پر لیٹی لڑکی تھی جو سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی پوری۔ اس لڑکے کے فائر چلاتے ہی شہریار نے تیزی سے آ کر ایک زوردار لات اس کے گن چلانے والے ہاتھ پر ماری، جس سے گن ہوا میں اڑی۔ کیونکہ اس نے بہت اونچا اچھل کر لات ماری تھی اس لیے اب وہ خود بھی زمین پر گرا تھا، ہپ کے بل، جبکہ مخالف فوراً ہی اپنی گن اٹھانے کے لیے لپکا۔ وہ گن اٹھا پاتا اس سے پہلے ہی شہریار نے اسے پیچھے سے پکڑ کر زمین پر چت کیا اور اس پر بیٹھ کر اس کے منہ پر خوب مکے ہی مکے برسانے لگا۔ وہ اسے تب تک مارتا رہا جب تک اس کا اپنا ہاتھ خونم خون نہیں ہو گیا۔ وہ لڑکا پے در پہ مکے پڑنے کے سبب بے ہوش ہو گیا تھا اور لوگ اندر نہ جائیں، اس لیے اب شہریار بغیر وقت ضائع کیے نور کی جانب بڑھا تاکہ اسے اٹھا کر یہاں سے پیچھے کے دروازے سے نکل جائے۔ جیسے ہی اس نے چادر ہٹا کر نور کو اٹھانا چاہا، اس کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیلیں۔ وہاں نور نہیں تھی، وہاں تو تکیے بچھے تھے صرف۔ نور؟ وہ اپنا سر پکڑے اب ادھر ادھر کمرے میں نظر دوڑا رہا تھا۔ وہ یہاں موجود تھا، سیمان نور کے بھیجے ہوئے بندے یہاں موجود تھے، الیان یہاں موجود تھا، نور کا بھائی، اس کا باپ، اس کی ماں، حتیٰ کہ اس کا سوتیلا باپ تک یہاں موجود تھا۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے جو نور کو یہاں سے غائب کرے؟ اور بس اس لمحے وہ ٹھہر گیا۔ نور کی کہانی کا ایک مین کردار شروع سے خاموش رہا، لیکن اس نے کبھی توجہ نہ دی، چونکہ اسے لگا کہ وہ کر کیا سکتا ہے بیچارہ، وہ بھی ایک غریب سا لڑکا ہو کر۔ یوسف؟ شہریار زیر لب بڑبڑایا۔ اسی لمحے اسپتال کی چھت پر ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تھا جس میں سے یوسف نکلا۔ اقرار صاحب نور کے بے سدھ سے جسم کو اپنی باہوں میں بھرے تیزی سے اس کی جانب آ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے غازیان۔ نور کو اپنی جانب مردہ سی حالت میں آتا دیکھ رہا تھا۔ یوسف؟ اور اس لمحے اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں دوڑنے لگیں۔ ماضی، وہ فیروز صاحب کو گنے کا شربت دینے ان کے کمرے کا دروازے پر پہنچا تھا جب اس کے کانوں کی سماعت سے فیروز صاحب کی آواز ٹکرائی، جس میں وہ الیان کو مطمئن کرتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں نور اس کے پاس پہنچ جائے گی ہوٹل کے روم میں۔ یہ سنتے ہی اس کی جان نکلی تھی۔ وہ تھک گیا تھا اپنے منگیتر کو اس ہوس کے کتے سے بچاتے بچاتے، اس لیے فیصلہ کیا کہ اب اس کے ٹکر والے بندے سے لڑوائے گا اسے۔ یوسف نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے والد کے فون سے، جو کبھی استعمال نہیں ہوتا تھا اور کافی سالوں سے یوں ہی پڑا تھا، اس سے فیض بن کر عائزہ کو کال کی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ لوگ نور کی جانیں دشمن بن جائیں گے آج کے بعد سے، اور وہ یہ بھی علم رکھتا تھا کہ وہ نور کی حفاظت نہیں کر سکتا اس وقت، اسی لیے اس نے شہریار کو منتخب کیا۔ اب اگلا سین۔ ہیلو؟
وہ اپنے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کام میں مگن تھا جب اسے کال موصول ہوئی۔ نور اور الیان اس وقت ہوٹل روم میں ہیں اور تمہاری بہن آئزہ اس روم کے دروازے پر کھڑی ہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ شہریار اس کی دی اطلاع سن فوراً ہی چونک کر سیدھا ہوتا استفسار کرنے لگا۔ یہ اطلاع اس کے دماغ کے پرخچے اڑا گئی تھی۔ ویل وشر ہوں تمہارا، بس اتنا جان لو۔ اور اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور لوکیشن شہریار کو سینڈ کر دی۔ شکریہ سر، میری موم بہت بیمار ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک فون کال کرنے کی اجازت دی۔ ایک چلتے ہوئے راہگیر سے فون لے کر یوسف نے کال کی تھی شہریار کو، تاکہ اگر وہ ڈھونڈتا ہوا آئے بھی تو صرف اس راہگیر تک ہی پہنچ سکے۔ اس پل یوسف نے اپنے چہرے کو بلیک ماسک سے کور کیا ہوا تھا، اس لیے وہ راہگیر اگر اسے کبھی دیکھے گا بھی تو پہچان نہیں پائے گا، اس بات کا یقین تھا اسے۔ کال اور میسج کرنے کے بعد اس نے کال ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا تھا، ساتھ ہی اپنا کیا میسج بھی۔ شہریار کو نور کی ذمہ داری سونپنا ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن بغیر اس رسک کو اٹھائے اب اگلے کام ان کا نہیں بننا تھا۔ وہ اللہ سے صرف دعا ہی کر سکتا تھا کہ شہریار نور کی حفاظت کا فیصلہ کرے، نہ کہ اسے مارنے کا۔ اس لمحے اس کے لیے صرف نور کی جان بچانا اہم تھا، اور یہ کام صرف شہریار جیسا طاقتور شخص ہی کر سکتا تھا۔ جب یوسف مطمئن ہو گیا کہ شہریار نے نور کو چھپا دیا ہے، تب اس نے اپنا دوسرا لاہے عمل اسٹارٹ کیا۔ وہ تھا نور کے سگے باپ کو ڈھونڈنا۔ بہت مشکل کام تھا نور کے باپ کو ڈھونڈنا، لیکن صرف ملائکہ بیگم کی مدد سے ہی وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ سب نور کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کوئی بھی شہریار کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ کسی کا شک ہی نہیں گیا تھا اس پر۔ پھر وہ کھلی نفرت کا اظہار بھی تو کرتا پھر رہا تھا سب جگہ نور کے لیے، لیکن وہ صرف یوسف تھا جو اس کا پیچھا کرتے کرتے اس جنگل اور اس ٹری ہاؤس تک پہنچا۔ چونکہ وہ بخوبی واقف تھا نور شہریار کے ہی پاس ہے۔ یوسف کا پلان تو ٹری ہاؤس سے ہی مسٹر اقرار کے ساتھ غائب کر دینے کا تھا نور کو، لیکن جب وہ ٹری ہاؤس پہنچا تو اسے نور بے ہوش ملی۔ اس کے پاؤں جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہ سوجا ہوا الگ ہی نظر آ رہا تھا، پوری باڈی برف کی طرح ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ نور کی حالت دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں لرز گئے۔ اتنے دنوں سے وہ اتنی محنت اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ ایک دن اس پیاری سی لڑکی کو اس حالت میں دیکھے۔ وہ رو دیا تھا۔ یوسف نے صرف محبت نہیں کی تھی نور سے، وہ پہلے اس کا دوست بنا تھا، اور جب دوست محبت کرتا ہے نا تو اس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ نور کو لے کر ہسپتال پہنچا اور وہیں مسٹر اقرار کو آنے کا کہا۔ حال یوسف بھائی، آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ، غازیان اس کے گلے لگتے ہوئے محبت سے منتی لہجے میں بولا۔ نہیں، میرے بابا اکیلے ہیں یہاں، تم جاؤ نور کو لے کر، میں آؤں گا ملنے۔ اس کی کمر ہلکے سے تھپکتے وہ بہت محبت سے جواب دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر ملتے ہیں، تمہارا بہت شکریہ مجھے میری بیٹی سے ملوانے کے لیے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اقرار صاحب احسان مندی سے کہتے ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھے۔ یوسف نے آخری بار نور کی جانب دیکھا، وہ اپنے باپ کی گود میں تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ تم خوش رہو جہاں بھی رہو، اس سے زیادہ کی خواہش یوسف نے کبھی نہیں کی۔ نور کو محبت سے لبریز نگاہوں سے تکتے یہ کہتا ہوا وہ خود ہی پیچھے کی جانب قدم لینے لگا۔ شہریار بھاگتا ہوا جب ہسپتال کی چھت پر پہنچا تو وہاں اب کوئی نہ تھا۔ آواز سنی تھی اس نے ہیلی کاپٹر کی، اس لیے فوراً ہی آسمان کی جانب دیکھا۔ اسے دور جاتا ہوا ہیلی کاپٹر نظر آیا، جسے وہ حسرت سے تکتا رہا یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور پھر وہ مانی خیزی سے ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ اب اگلا سین، وہ اپنے روم میں ہی تھی جب اسے 5 بجے کے قریب ایزل کا میسج آیا، جس میں وہ اسے لابی میں بات کرنے کے لیے بلا رہا تھا۔ ہیلو، زویا دانستہ طور پر اس سے ملنے نہیں گئی، بلکہ الٹا اسے کال بیک کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریز کے کانوں تک یہ خبر پہنچے اور ایزل کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں۔ ہیلو زویا، تمہارا بہت بہت شکریہ، میرے مینیجر نے بتایا مجھے کہ تم نے میری مدد کی اس حوالے سے۔ جواب میں وہ لڑکی کچھ کہہ نہ سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پھنسانے والی بھی وہ کہیں نہ کہیں وہی ہے۔ رہی ہے۔ میں نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اس انڈسٹری میں سے آنے سے پہلے انمول میری محبت تھی۔
اس فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، تو اس نے اپنے فیوچر کے لیے جمع کی ہوئی ساری سیونگ مجھے دے دی۔ میں فلم انڈسٹری میں آ گیا اور پھر اس کی چکا چوند میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ اسے بھولتا چلا گیا۔ ویسے تو میں اس سے ایک دن بات کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا، لیکن فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد میں 4 مہینے گزر گئے، لیکن میں نے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ اور پھر ایک دن اس کا فون آیا یہ بتانے کے لیے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ میں ڈر گیا۔ اپنے کیریئر کے بالکل ابتدائی مرحلے میں باپ نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے فورس کیا کہ ابارشن کے لیے۔ وہ مجھ سے منتیں کرتی رہی کہ وہ بچہ اس کی واحد خوشی ہے، اسے وہ نہ چھینوں، لیکن میں نے زبردستی اس کو ابارشن کروا دیا۔ وہ روتی رہ گئی۔ پہلے کبھی اس نے مجھ سے کوئی شکوہ تک نہ کیا چھوڑ دینے کا، لیکن اس دن سے اس نے مجھے بد دعا دی۔ پھر میں بے حس بن کر واپس اپنی دنیا میں مگن ہو گیا اور کبھی اس کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے جس چکا چوند اور شہرت کے لیے اسے چھوڑا تھا، آج دیکھو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز نے مجھے نکال دیا ہے فلم سے۔ لوگوں کے سامنے میرا امیج خراب ہو گیا اس ریپ کی جھوٹی خبر کے سبب۔ میں خود بھی اب اتنا شرمندہ ہوں کہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ زویا اس کی پوری بات خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ شاید اپنا دل ہلکا کر رہا تھا، ایز اے فرینڈ اپنی ساری باتیں شیئر کر کے۔ میں اب واپس جا کے انمول سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ شاید یہ ہماری آخری بات ہو رہی ہے، شاید یہ ہماری آخری بار بات ہو رہی ہے زویا۔ پتہ تو تمہیں ہوگا میں شروع سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن ایز اے فرینڈ کوئی غلط خیال کبھی دل میں نہیں آیا میرے تمہارے لیے، بلکہ تمہارے لیے کیا کسی بھی لڑکی کے لیے۔ میں ماننا نہیں چاہتا، لیکن میں کل بھی اس مڈل کلاس سانولی سی رنگت والی ایک عام سی لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور آج بھی میں اسی سے عشق کرتا ہوں۔ میں نے لگتا ہے تمہارا بہت ٹائم لے لیا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میری دعا ہے تم بہت بڑی اور کامیاب فیشن ڈیزائنر بنو۔ اللہ حافظ۔ اور اتنا کہہ کر اس نے خود ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ 2 دن بعد شوٹنگ دوبارہ اسٹارٹ ہوئی، سیکنڈ مین لیڈ اور اب سیکنڈ مین لیڈ چینج تھا۔ ساتھ ہی ہر طرف زویا کے خلاف باتیں چل رہی تھیں، اور ان باتوں کو سب سے زیادہ پھیلانے والی کوئی اور نہیں، حیات تھی، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ زویا آریز کی بیوی ہے، کیونکہ زویا نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ اسی لیے حیات کے لیے یہ اچھا موقع تھا اسے بدنام کرنے کا۔ زویا کو لوگوں کی باتوں سے کب سے فرق پڑنے لگا جو وہ یہاں کان دھرتی، وہ واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی اسے خبر ملی آریز واپس لوٹ گیا ہے۔ جاری ہے۔ جی تو یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی قسط آسانی سے مل سکے۔